بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرتیں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے تو ایک باغ سے گزرے، تو وہاں پر ایک نوجوان شخص کام کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے جیسے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو وہ آئے، ان سے مصافحہ کیا، ان سے ملاقات کی اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق، اپنے قرب کا ایک حصہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اللہ کے بندے، ایک حصہ تو بہت زیادہ ہے، تو برداشت نہیں کر پائے گا، لہٰذا تو نصف حصہ اللہ تعالیٰ سے طلب فرما۔ تو اس شخص نے کہا کہ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ مجھے وہ چیز اللہ تعالیٰ سے لے کے دیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اس اپنے پیارے بندے کو اپنے قرب، اپنے عشق کا نصف حصہ عطا فرمائیے۔ تو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہیں سے گزر ہوا تو دریافت کیا کہ فلاں شخص، وہ نوجوان کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، وہ شخص تو دیوانہ ہو کے یہاں سے چلا گیا ہے، وہ فلاں پہاڑی پہ رہتا ہے، ادھر سے وہ چلا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میرا اس شخص سے کہیں پہ سامنا کروا دیجیے گا۔ ایک دن آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس شخص کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا، لیکن اس شخص نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے شخص، تو نے مجھے پہچانا؟ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ تو اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دیوانہ تھا، اپنی دنیا میں مست تھا، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے عیسیٰ ابن مریم، میرے محبوب، ایک شخص کو اگر آرے کے ساتھ 2 حصے بھی کروا دو، یہ 2 حصے بھی ہو جائے، لیکن اس کو ہوش نہیں آئی، کیونکہ یہ میرے عشق میں ڈوب چکا ہے، یہ میرے عشق میں اتنا کھو چکا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی خیر و خبر نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا جو عشق جس کو لگ جاتا ہے، قرب لگ جاتا ہے، وہ دنیا سے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہوش حواس نہیں رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، خالی تجلی دکھائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور صدقے جاؤں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلوایا، اپنے سامنے بٹھا کر ان کو اپنا دیدار فرمایا اور اپنے نور کے سارے پردے ہٹا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جلوے دکھائے، اپنی تمام جو تجلیاں تھیں وہ دکھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، اس نے ساری برداشت کی۔ اور صرف برداشت نہیں کی، جب وہ واپس آئے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ واپس آئے دنیا میں، مکہ میں جب پہنچے، صبح پھر لوگوں کو بتانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ 18,000 سال کی وہ رات تھی۔ صدقے جاؤں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر انہوں نے اپنے ہوش حواس میں اپنی زندگی گزاری اور امت کی رہنمائی کی۔ یقیناً ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنے والی قیامت تک اپنے آنے والی امت کی رہنمائی فرمائی اور اپنے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، اور یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی یہ خوبیاں اور خاصیتیں رکھی تھی جو ہر چیز کو برداشت کر سکتے تھے اور ہر چیز کا وہ فیس کر سکتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔